شادی کی رات اچانک اندھیرا اور سب بدل گیا۔ شادی کی رات ہر لڑکی کے لیے خوابوں جیسی ہوتی ہے، مگر میری رات ایک بھیانک سچ میں بدل گئی۔ اندھیرے میں ہونے والا ایک واقعہ اور ایک نشان جو مجھے سچ تک لے گیا۔ میں خاموش رہتی یا سچ بولتی، یہی میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، اور جب حقیقت سامنے آئی تو سب کچھ بدل گیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ آج میری شادی تھی اور ہر لڑکی کی طرح میں بھی اس دن کے خواب دیکھے تھے۔ ہاتھوں میں مہندی، آنکھوں میں مستقبل کی چمک اور دل میں ایک نئی زندگی کی امید۔ گھر میں رشتہ داروں کا شور، ہنسی مذاق اور ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی رات میری زندگی کا سب سے بھیانک خواب بننے والی ہے۔ مہندی کی تقریب ختم ہوئی تو میں تھکن کے باوجود خوشی سے بھری ہوئی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک پورے گھر کی لائٹ بند ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ شروع میں سب نے ہنس کر کہا کہ شاید بجلی چلی گئی ہے، مگر اس اندھیرے میں اچانک کسی نے مجھے پیچھے سے زور سے پکڑ لیا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میری ہڈیاں جیسے چٹکنے لگی۔ میں پوری طاقت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس کے ہاتھ کھردرے تھے، سانس بھاری تھی اور اس کی موجودگی میرے لیے کسی درندے سے کم نہیں تھی۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارے، خود کو جھٹکا، مگر وہ مجھے اندھیرے میں گھسیٹتا رہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے پوری ہمت جمع کر کے اس کے ہاتھ پر زور سے دانت گاڑ دیے۔ وہ ایک لمحے کے لیے تڑپا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور میں نے فوراً خود کو چھڑوا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ میں کانپ رہی تھی، میرا جسم جیسے سن ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کسی طرح کمرے تک پہنچی، دروازہ بند کیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ایک ڈراؤنے خواب میں بدل چکا تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور دل میں ایک ایسا خوف بیٹھ گیا تھا جو نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ بات باہر نکل گئی تو میری شادی ٹوٹ جائے گی، میری عزت، میرا گھر، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پوری رات میں جاگتی رہی، ہر آواز پر چونک جاتی، ہر سایہ مجھے ڈراتا رہا۔ صبح ہوئی تو گھر میں شادی کی تیاریاں دوبارہ شروع ہو گئیں، مگر میرے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں ہر آنے والے کو غور سے دیکھ رہی تھی، ہر چہرے کو پرکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے اس درندے کو پہچاننا تھا۔ مجھے یاد تھا اس کے ہاتھ پر میرے دانتوں کا نشان ہوگا، یہی ایک نشانی تھی جس سے میں اسے پہچان سکتی تھی۔ میں ہر اس شخص کے ہاتھ پر نظر ڈال رہی تھی جو میرے قریب آتا، دل میں خوف بھی تھا اور غصہ بھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون تھا جس نے میری زندگی برباد کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور رخصتی کا لمحہ قریب آ گیا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ مجھے وہ شخص مل جائے، میں اسے پہچان لوں، میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ جو سچ میرے سامنے آنے والا ہے وہ میرے لیے اس اندھیرے سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا، کیونکہ جب رخصتی کے وقت سلامی دینے کے لیے ایک شخص میرے قریب آیا اور میری نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو میرے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ وہی نشان، وہی دانتوں کا نشان، اور میرے دل نے وہی چیخ کر کہا کہ یہی ہے وہ شخص، یہی وہ درندہ ہے جس نے میری زندگی کو اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ میری نظر اس کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھی اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ وہی دانتوں کا نشان جو میں نے اس درندے کو بچنے کے لیے مارا تھا اب بالکل صاف میرے سامنے تھا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، سانس جیسے رک گئی۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے اس کا چہرہ دیکھا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہ کوئی
اجنبی نہیں تھا بلکہ میرے ہونے والے شوہر کا قریبی رشتہ دار تھا جو گھر میں بڑے مان اور عزت کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ رخصتی کا وقت تھا، سب لوگ خوش تھے، کوئی بھی میرے اندر کی طوفان کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی مگر دل میں ایک آگ جل رہی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ وہ کون ہے، مگر اب سوال یہ تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر میں نے سچ بول دیا تو شاید میری شادی وہیں ختم ہو جائے، گھر والوں کی عزت مٹی میں مل جائے، اور اگر خاموش رہی تو یہ ظلم ہمیشہ میرے اندر زندہ رہے گا۔ وہ شخص بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ میں کچھ نہیں کہہ سکوں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور تھا، جیسے وہ خود کو محفوظ سمجھ رہا ہو۔ میں اندر ہی اندر جل رہی تھی مگر خود کو سنبھالے ہوئے تھی، کیونکہ اس وقت میرا ایک قدم سب کچھ برباد کر سکتا تھا۔ رخصتی ہو گئی اور میں ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ گئی، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اپنے ساتھ ایک ایسا راز لے جا رہی تھی جو مجھے ہر لمحہ توڑ رہا تھا۔ سسرال پہنچ کر سب نے میرا استقبال کیا، رسمیں ہوئی، ہنسی خوشی کا ماحول تھا، مگر میں ہر چیز سے بے حس ہو چکی تھی۔ میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی، جیسے مجھے ڈر ہو کہ وہ شخص دوبارہ میرے سامنے آ جائے گا۔ رات ہوئی اور میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دل میں خوف، غصہ اور بے بسی سب کچھ ایک ساتھ جمع تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں ساری زندگی یہ بوجھ اٹھا سکوں گی؟ کیا میں اس شخص کو یوں آزاد چھوڑ دوں گی؟ اسی دوران دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر مجھے اس لمحے کسی سے بھی خوشی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور نرمی سے بات کرنے لگا، مگر میری خاموشی نے اسے چونکا دیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میں ٹھیک تو ہوں۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دل میں ایک جنگ شروع ہو گئی۔ کیا میں اسے سب سچ بتا دوں یا پھر خاموش رہوں؟ میرے ذہن میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا، وہ اندھیرا، وہ گرفت، وہ خوف اور پھر وہ نشان۔ میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج جو شخص سلامی دینے آیا تھا وہ کون تھا؟ اس نے بغیر کسی شک کے اس کا نام لے دیا اور کہا کہ وہ اس کا بہت قریبی رشتہ دار ہے اور گھر میں سب اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک اور دھچکا لگا، کیونکہ جس پر سب کو اعتماد تھا وہی سب سے بڑا درندہ نکلا۔ میں نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے بھیج لیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ میں جان چکی تھی کہ یہ لڑائی آسان نہیں ہوگی۔ اگر میں نے سچ بولا تو مجھے ہر کسی کو قائل کرنا پڑے گا اور شاید کوئی میری بات مانے بھی نہ، مگر اگر میں خاموش رہی تو وہ شخص کسی اور کی زندگی بھی برباد کر سکتا ہے۔ اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ شوہر نے دروازہ کھولا تو وہی شخص باہر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا پیغام تھا، جیسے وہ مجھے یاد دلا رہا ہو کہ میں اس کے راز میں قید ہوں۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ اب فیصلہ کرنا ہی ہوگا، یا تو میں ہمیشہ کے لیے خاموش رہوں گی یا پھر آج سب کچھ بدل دوں گی، کیونکہ اگر آج میں نہ بولی شاید کبھی بھی ہمت نہ کر سکوں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی ڈٹھائی تھی جو اندھیرے والی رات میں تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس بار میں نے نظریں نہیں جھکائیں۔ میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور وہی نشان مجھے پھر سے حقیقت یاد دلانے لگا۔ وہ اندر آیا، میرے شوہر نے ہنسی مذاق کرنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہر لفظ میرے لیے زہر بن رہا تھا۔ میں خود کو روک رہی تھی، مگر اب خاموش رہنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ بے خبر بیٹھا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص کتنا بڑا درندہ ہے۔ میرے اندر جیسے ایک آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اچانک بول پڑی کہ مجھے اس شخص سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ دونوں چونک گئے، مگر میرے لہجے کی سنجیدگی نے انہیں خاموش کر دیا۔
ہم کمرے کے ایک کونے میں آ گئے۔ وہ میرے قریب جھک کر دھیرے سے بولا کہ بہتر ہے تم خاموش رہو ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کی دھمکی نے میرے اندر کے خوف کو غصے میں بدل دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ تم نے جو کیا ہے اس کی قیمت تمہیں دینی ہوگی۔ وہ ہنسا اور بولا کہ کوئی یقین نہیں کرے گا، سب مجھے جانتے ہیں اور تم ایک نئی دلہن ہو، تمہاری بات کو کون سنے گا۔ اس کی بات نے مجھے ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا، مگر اگلے ہی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں سچ چھپاؤں گی نہیں۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو آواز دی اور کہا کہ وہ بھی یہاں آ جائے۔ دونوں میرے سامنے کھڑے تھے، میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ وہ اس شخص کے ہاتھ کو غور سے دیکھے۔ وہ پہلے تو حیران ہوا مگر پھر اس نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے کل رات اندھیرے میں میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اور یہ نشان اس بات کا ثبوت ہے۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا، میرے شوہر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑ کر غور سے دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا جیسے وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان پھنس گیا ہو۔ وہ شخص فوراً بولا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ نشان تو کہیں بھی لگ سکتا ہے۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کی پوری کوشش کی مگر اس کی آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا۔ میں نے اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا کہ اگر میں اس رات اسے دیکھا نہیں تھا مگر اس کی گرفت، اس کی آواز اور یہ نشان سب کچھ ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میرے شوہر کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ اس نے اس شخص کا گریبان پکڑ لیا اور زور سے دھکا دیا۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہونے لگی۔ شور سن کر گھر والے بھی کمرے میں آ گئے۔ سب حیران تھے کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میں نے سب کے سامنے سچ بیان کر دیا۔ ہر لفظ کے ساتھ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ لوگ میری بات سن کر سکتے میں آ گئے، کچھ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے مجھے خاموش کرانے کی کوشش کی مگر اس بار میں رکنے والی نہیں تھی۔ میں نے صاف کہا کہ اگر آج میں خاموش رہی تو کل کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں اس شخص پر تھیں۔ وہ اب بھی اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے غصے میں آ کر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ سچ میں طاقت ہوتی ہے، چاہے دیر سے سامنے آئے مگر آتا ضرور ہے۔ مگر مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب سوال یہ تھا کہ کیا واقعی اس سچ کو قبول کریں گے یا پھر اسے دبانے کی کوشش کریں گے، اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس کے بعد میری زندگی کس طرف جائے گی۔ کیا میرا شوہر میرا ساتھ دے گا یا یہ سچ میرے لیے ایک نئی آزمائش بن جائے گا؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی اپنے سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری ہو چکی تھی کہ ہر سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سب کی نظریں اس شخص پر جمی ہوئی تھیں مگر اس کے چہرے سے غرور آہستہ آہستہ اتر رہا تھا اور اس کی جگہ خوف لے رہا تھا۔ میرے شوہر نے اس کا گریبان چھوڑا نہیں بلکہ مزید سختی سے پکڑ لیا اور غصے میں کہا کہ سچ بتا ورنہ آج یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ اس لمحے اس شخص کی ہمت جواب دے گئی اور اس کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے ٹوٹتی آواز میں کہنا شروع کیا کہ اس نے واقعی اندھیرے کا فائدہ اٹھایا تھا اور اسے لگا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا، اور اس کے یہ الفاظ سن کر میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی آیا کیونکہ سچ اب سب کے سامنے تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص سکتے میں تھا۔ اماں کے چہرے پر شرمندگی تھی اور باقی سب کی آنکھوں میں غصہ۔ میرے شوہر نے اسے زور سے دھکا دیا اور کہا کہ آج کے بعد اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ شخص زمین پر گرا اور پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا جیسے اسے خود بھی اپنی شکل سے نفرت ہو گئی ہو۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا مگر میرے اندر کی جنگ اب بھی باقی تھی۔ میں ایک طرف کھڑی کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے شوہر آہستہ آہستہ میرے قریب آئے، ان کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا کہ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اگر انہیں پہلے معلوم ہوتا تو وہ
کبھی یہ سب ہونے نہ دیتے۔ ان کے الفاظ سن کر میرے دل میں درد اور سکون دونوں ایک ساتھ ابھرے، کیونکہ سچ یہی تھا کہ قصور صرف اس درندے کا نہیں بلکہ اس خاموشی کا بھی تھا جس نے اسے حوصلہ دیا۔ میں نے آنسو پونجے اور پہلی بار مضبوطی سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے ہمدردی نہیں چاہیے بلکہ عزت چاہیے۔ اگر آج میں بولی نہ ہوتی تو شاید یہ ظلم ہمیشہ چھپا رہتا اور کسی اور کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی۔ میرے الفاظ نے کمرے میں موجود ہر شخص کو خاموش کر دیا۔ میرے شوہر نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ اب وہ ہر حال میں میرا ساتھ دیں گے۔ یہ سن کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا، مگر زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ گھر میں خوشیوں کی وہ آوازیں جو پہلے گونج رہی تھیں اب ایک سنجیدگی میں بدل چکی تھیں۔ ہر کوئی اس واقعہ کے اثر سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرے لیے یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک امتحان تھا جس نے مجھے اندر سے بدل دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود کو کمزور نہیں ہونے دوں گی بلکہ اپنی آواز بنوں گی، کیونکہ خاموشی ہمیشہ ظالم کا ساتھ دیتی ہے۔ چند دنوں بعد جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے وہ ڈری ہوئی لڑکی نظر نہیں آئی بلکہ ایک مضبوط عورت نظر آئی جو اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے بھی اپنے رویے میں تبدیلی لائی اور مجھے وہ عزت دی جس کی میں حقدار تھی۔ وقت کے ساتھ زخم بھرنے لگے، مگر وہ رات ہمیشہ ایک سبق بن کر میرے ساتھ رہی۔ اس کہانی کا نچوڑ یہی تھا کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچ کی ایک روشنی اسے ختم کر دیتی ہے۔ ظلم تب تک زندہ رہتا ہے جب تک ہم خاموش رہتے ہیں، اور جس دن ہم بولنے کی ہمت کر لیتے ہیں اسی دن کہانی کا رخ بدل جاتا ہے۔ میں نے اس رات اپنا خوف ہارا تھا مگر اپنی پہچان جیت لی تھی، اور یہی میرا اصل جیت تھی، کیونکہ عزت چھپانے سے نہیں بلکہ سچ بولنے سے بچتی ہے، اور جب ایک لڑکی اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جائے تو کوئی اندھیرا اسے ہمیشہ کے لیے نہیں ڈرا سکتا۔